السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی کتاب آداب المشی الی الصلاة: ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. تو اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ جب ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے اور وہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو آخر تک ہم پہنچے، یہ 2 رکعت والی نماز ہے، کہ آخر پہ وہ پھر سلام پھیر لے گا. وَيُسَلِّمُ وَهُوَ جَالِسٌ، اور وہ پھر سلام پھیرے گا اس حالت میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو. مُبْتَدِعًا عَنْ يَمِينِهِ، پہلے دائیں جانب رائٹ سائڈ سے سلام پھیرے گا، قائلاً یہ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعن یسارہ، اور پھر بائیں جانب لیفٹ سائڈ سے سلام پھیرے گا، کذالک اسی طرح. والالتفات سنت، اور التفات کرنا سنت ہے، یعنی نماز میں جو سلام جو ہے، سلام میں پھر التفات کرنا یعنی سر کو پھیرنا دائیں جانب اور بائیں جانب، یہ سنت ہے. وَيَكُونُ عَنْ يَسَارِهِ أَكْثَرُ، تو کہتے ہیں کہ اور یہ زیادہ لیفٹ سائڈ ہوگا. تو یہاں پر جو ہے ایک تو التفات کا مسئلہ ہے، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو نماز میں سلام کو پھیرنا، پھر سلام کے بعد لوگوں کی طرف منہ کرنا. ٹھیک ہے، تو پہلے سلام کو پھیرنا، کہتے ہیں وہ یکون عن یسارہ اکثر بحیث یرا خدہ، اور جب وہ سلام پھیرے گا تو یسار جو ہے لیفٹ سائڈ زیادہ جو ہے لیفٹ سائڈ کو پھیرے گا تاکہ اس کا رخسار جو ہے لوگوں کو دکھے، تاکہ جو پیچھے لوگ ہو ان کو وہ رخسار دکھے. جیسے ایک انسان اپنے سلام پھیرتا ہے اور دائیں اور بائیں جانب پھیرتا ہے تو تاکہ لوگ جو ہے پیچھے سے جو ہے اتنا پھیرے تاکہ اس کا رخسار جو ہے امام کا رخسار دکھے، امام کا رخسار دکھ جائے. تو بہرحال یہاں پر جو شیخ رحمہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ بائیں جانب زیادہ ہو، تو حدیث میں جو ہے دائیں اور بائیں دونوں کا ذکر ہے کہ دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی التفات ہونا چاہیے تاکہ امام کی رخسار دکھ پائے. یعنی کہ اگر مثلا جو پیچھے ہے، اگر کوئی پیچھے امام کی طرف نظر ڈالے تو اس کا رخسار دکھ جائے. تو ایک حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو میں دیکھتا تھا ان کو، حتی ارى بیاض خدہ، یہاں تک کہ میں ان کی رخساروں کی سفیدی کو دیکھ پاتا. ٹھیک ہے، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1315. اسی طرح سنن نسائی میں ہے حدیث نمبر 1324، جو صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی
سلام پھیرتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتی یرا بیاض خدہ، یہاں تک کہ ان کے رخسار کی سفیدی دکھتی تھی، منہا ہونا، یہاں سے، یعنی وہ دکھاتے تھے یہاں سے ان کے رخسار کی سفیدی دکھتی تھی، وبیاض خدہ منہا ہونا، یعنی دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی ان کی رخسار کی سفیدی دکھتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے دائیں جانب بھی ویسے ہی سلام پھیرنی ہے، اور بائیں جانب بھی ویسے ہی سلام پھیرنی ہے۔ صرف بائیں جانب ہی ایسا نہیں کرنا ہے کہ صرف بائیں جانب ہی زیادہ سلام پھیر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ سلام پھیر دے، کہتے ہیں وَيَجْهَرُ إِمَامٌ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى فقط، اور امام صرف پہلی تسلیم جو ہے، پہلے سلام میں یعنی جہرن پڑھے گا، یجہر، زور سے امام پہلی سلام پڑھے گا فقط، اور دوسری سلام نہیں۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ امام جو ہے دونوں سلامیں جو ہے، جب امام سلام پھیر دے گا تو دونوں سلاموں کو وہ زور سے پڑھے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف ایک ہی سلام کو وہ زور سے نہیں پڑھے گا۔ وَيَسُرُّهُمَا غَيْرُهُ، اور امام کے بغیر جو باقی پیچھے مقتدی ہیں وہ ان دونوں سلاموں کو اندر سے ہی پڑھیں گے، وہ اونچی آواز میں سلام نہیں پڑھیں گے، وہ اونچی آواز میں سلام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ سلام کریں گے، وَيَسُنُّ حَذْفُهُ، اور سنت ہے کہ اس کو حذف کرنا، یعنی مراد ہے یہاں پر کہ سلام کو اونچا نہیں کھینچنا، لمبا نہیں کھینچنا، وہ ہوا عدم تطویل ہی، یعنی وہ ہے کہ اس کو لمبا نہیں کھینچا جائے گا، یعنی اس طرح نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی لمبا نہیں کھینچیں گے، بلکہ شارٹ میں ہی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ای لا یمد به صوتہ، یعنی اپنی آواز جو ہے سلام پھیرتے وقت، سلام کہتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں جو ہے آواز لمبی نہیں کرے گا، اونچی نہیں کرے گا، یعنی آواز جو ہے لمبی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، لمبا نہیں پڑے گا، بلکہ شارٹ میں ہی پڑے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَيَنْوِي بِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب وہ سلام پھیرے گا تو اس سے یہ نماز پڑھنے والا نماز سے نکلنے کی نیت کرے گا، جسے سلام پھیرنے والا نماز سے نکلنے کی نیت کرے گا۔ تو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی جو ہے وہ پاکی ہے، تحریمها التکبیر، اور اس کا تحریم تکبیر ہے، وہ تحلیلها التسلیم، اور اس کا تحلیل تسلیم ہے۔ تو جب تسلیم سے وہ سلام پھیرنے سے وہ حلال ہوگا جو اس سے پہلے اس پر حرام تھے، تو اس لیے وہ اس میں جو ہے نیت کرے گا نماز سے نکلنے کی، اس سے نماز سے نکلنے کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنْوِي أَيْضًا السَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ، اور سلام میں وہ یہ بھی نیت کرے گا کہ وہ حفظہ جو ہے، یعنی حفاظت کرنے والے جو ملائکہ ہے دائیں جانب اور بائیں جانب کرامن کاتبین، یہ نیت کرے گا کہ وہ ان کو بھی سلام کر رہا ہے، وَعَلَى الْحَاضِرِينَ، اور یہ بھی نیت رکھے گا کہ جو حاضر ہیں دائیں جانب سے جو لوگ ہیں اور بائیں جانب سے جو لوگ ہیں ان کو بھی سلام کی نیت کرے گا کہ میں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، میں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، جیسے کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، آپ میں سے ایک کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے، ثم یسلم علی اخیہ، اور پھر وہ اپنے بھائی پر سلام کرے آخر پہ، من علی یمینہ و شمالہ، جو اس کے دائیں جانب ہو اور جو اس کے بائیں جانب ہو،
یعنی دائیں جانب اور بائیں جانب جو حاضرین ہیں اس کے بھائی، تو سلام پھیرتے وقت یہ نیت کرے کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ یہ حدیث مسلم نے اپنی کتاب میں لایا ہے، حدیث نمبر 970، حدیث نمبر 970۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ ہو، اب ٹھیک ہے 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو 2 رکعت کے بعد کیا کرے گا؟ جب اتنا پڑھے گا، وہ تشہد پڑھے گا، نہض مکبرا، تو وہ تکبیر کہتے ہوئے اٹھے گا تیسری رکعت کے لیے، علی صدور قدمیہ، ٹھیک ہے، کیسے اٹھے گا؟ جو اس کے دونوں پاؤں کے آگے والے حصے ہیں، دونوں پاؤں کے آگے والے حصے ہیں، ان پر اٹھے گا، اذا فرغ من التشہد الاول، جب وہ پہلے تشہد سے جو ہے فارغ ہو جائے گا، یعنی تشہد جب اس نے مکمل کیا دعاؤں کے بغیر، وَيَأْتِي بِمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، یعنی تشہد پڑھے گا صرف درود اور دعا کے بغیر، اور اٹھے گا اپنے آگے والے قدموں سے، اٹھے گا، وَيَأْتِي بِمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، اور جو اس کی نماز میں سے جو باقی نماز بچی ہوگی وہ نماز پڑھے گا، یعنی تیسری، اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت پڑھے گا، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اور 2 رکعت پڑھے گا، کما سبق، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے ویسے ہی پڑھے گا، وہ بالکل ویسے ہی پڑھے گا، الا سوائے انہ لا یجہر، سوائے اب وہ جو ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں جہرن نہیں پڑھے گا، جہرن نہیں پڑھے گا، یعنی سرن ہی پڑھے گا، اندر سے ہی پڑھے گا، سرن آواز سے، اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا، یعنی امام جو ہے تیسری اور چوتھی آواز میں، اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا، بلکہ پہلی 2 رکعت میں فجر کی ہو، یا جو یا جو مغرب کی ہو، تو یا عشاء کی ہو، تو صرف پہلی 2 رکعت میں جہرن پڑے گا، آخری 2 تیسری یا چوتھی رکعت میں جہرن نہیں پڑے گا، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحہ، اور فاتحہ کے بعد جو سورہ ہے وہ بھی نہیں پڑھے گا، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، فإن فعل لم يكره، کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد اور سورہ بھی پڑھا تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ نہیں پڑھے گا، بہتر ہے کہ وہ نہیں پڑھے گا، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، صحیح البخاری میں حدیث نمبر 739، جیسے کہ وہ آیا ہے تکبیرۃ الاحرام کے متعلق، ٹھیک ہے، کہ جب وہ تیسری رکعت کو تکبیر کہتے ہوئے پڑھے گا تو اس وقت وہ پہلے ہاتھ بھی اٹھائے گا، یعنی رفع الیدین بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باقی رکعت پڑھے گا، تیسری رکعت پڑھے گا، چوتھی رکعت پڑھے گا، اور اس میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، جیسے کہ ابو قتادہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخری 2 رکعت میں صرف وہ فاتحۃ الکتاب پڑھے گا، اس میں کی روایت امام بخاری نے کی ہے حدیث نمبر 776، اور مسلم نے بھی حدیث نمبر 1013، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے اسی کی روایت میں ہے، اسی طرح جو ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاة الظہر فی الرکعتین الاولیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی تھی ان میں وہ پڑھتے تھے فی کل رکعت قدر 30 آیا، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد لگ بھگ 30 آیات وہ پڑھتے تھے، وفی الاخرین، اور جو آخری 2 رکعتیں ہوتی تھی قدر 15 آیا، اس میں وہ فاتحہ کے بعد لگ بھگ 15 آیتیں پڑھتے تھے، او قال نصف ذلك، یا پہلی 2 رکعت کا نصف جو ہے آخری 2 رکعت میں پڑھتے تھے، وفی العصر فی الرکعتین الاولیین، اور عصر نماز میں وہ پہلی 2 رکعت میں پڑھتے تھے فی کل رکعت، ہر رکعت میں قدر قراءت 15 آیہ، 15 آیت کی قراءت کے برابر، یعنی لگ بھگ 15 آیات پڑھتے تھے سورۃ الفاتحہ کے بعد، وفی الاخرین قدر نصف ذلك، اور اس کے بعد جو آخری 2 رکعت ہوتی تھی عصر میں تو اس میں وہ 15 کے کال نصف، یا لگ بھگ 7 یا 8 آیات پھر پڑھتے تھے،
اس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1015۔ تو یہ دونوں حدیثیں ثابت ہے۔ تو جو شخص صورت ان میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو وہ بھی کافی ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اس کے بعد کوئی سورہ بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم یجلس فی التشہد الثانی، پھر جب وہ 4 رکعت یا 3 رکعت مکمل کرے گا، اگر 3 رکعت والی نماز ہوگی تو وہ تیسری رکعت میں بیٹھے گا، اگر 4 رکعت والی نماز ہوگی تو چوتھی رکعت میں بیٹھے گا، متورکن، لیکن کیسے بیٹھے گا؟ تورک کرتے ہوئے، تورک کرتے ہوئے۔ اور یہ تورک کیا ہے؟ کہتے ہیں یفرش رجلہ، یفرش رجلہ الیسری، اپنی بائیں جانب، اپنی بائیں پیر کو بچھائے گا، وینصب الیمنی، اور دائیں پیر کو نصب کرے گا، گاڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ بچھائے گا بائیں پیر کو، وہ یخرجہما، اور ان دونوں کو، یعنی بائیں پیر کو بھی اور دائیں پیر کو بھی، بایاں پیر بچھایا ہوا ہے اور دایاں پیر گاڑا ہوا ہے، ان دونوں کو نکالے گا ان یمینہ، بائیں جانب سے، یعنی آگے بائیں جانب سے ان کو نکالے گا، دائیں پیر کو بھی نکالے گا۔ وَيَجْعَلُ إِلْيَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، اور اپنی الیہ کو زمین پر رکھے گا۔ تو دوسری رکعت میں وہ جب تشہد میں بیٹھے گا تو وہ پیر پہ ہی بیٹھے گا، بائیں پیر پہ ہی بیٹھے گا، لیکن تیسری رکعت میں جب وہ تشہد میں بیٹھے گا یا چوتھی رکعت میں جب وہ تشہد میں بیٹھے گا تو وہ بائیں پیر کو تو بچھائے گا لیکن بائیں پیر پہ نہیں بیٹھے گا، اس کو قبلہ کی طرف، اس کو دائیں جانب قبلہ کی طرف نکالے گا اور بیٹھے گا۔ وَيَجْعَلُ إِلْيَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، اور اپنی الیہ یعنی اپنی چکتی، یعنی جو اوپر ران کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو چکتی کہتے ہیں، الیتن کہتے ہیں اس کو، تو اسی پر وہ بیٹھے گا، جو دو الیہ ہوتے ہیں دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، ٹھیک ہے، ٹانگ کے اوپر جس پر انسان بیٹھتا ہے، تو اسی پر وہ بیٹھے گا، اسی کو وہ زمین پر رکھے گا۔ فَيَأْتِي بِالتَّشَهُدِ الْأَوَّلِ، تو پھر پہلے جو ہے جو پہلا تشہد ہے اس کو لائے گا، یعنی وہ پڑھے گا۔ ثم بالصلاة علی النبی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، درود ابراہیم پڑھے گا۔ وسلم، ثم بالدعاء، ثم بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم بالدعاء، اس کے بعد جو ہے درود کے بعد دعا پڑھے گا، ثم یسلم، اور اس کے بعد سلام پھیرے گا، اور اس کے بعد سلام پھیر لے گا۔ تو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ابو حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت میں بیٹھتے تھے، جلس علی رجلہ الیسریٰ، تو وہ بائیں پیر پہ بیٹھتے تھے، ونصب الیمنی، اور دائیں پیر کو گاڑتے تھے۔ وَإِذَا جَلَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب وہ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے، یعنی تیسری یا پھر چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے، قدم رجلہ الیسریٰ، اس وقت وہ بائیں پیر کو آگے کرتے تھے، ونصب الاخری، اور دائیں پیر کو وہ گاڑتے تھے، وقعد علی مقعدتہ، اور وہ اپنے مقعدہ یعنی چکتی پر بیٹھتے تھے، یعنی جس کو الیہ کہتے ہیں، چکتی کہتے ہیں، جو ران کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے، مقعد، ٹھیک ہے، جس کو مقعد کہتے ہیں، تو اسی پر وہ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بائیں پیر پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ چکتی پر بیٹھتے تھے۔ اس کی روایت جو ہے امام بخاری نے کی ہے، حدیث نمبر 828، 828۔ تو یعنی کہ تیسری 3 رکعت والی نماز میں جب وہ دوسری تشہد میں بیٹھے گا، یا 4 رکعت والی نماز میں جب دوسری تشہد میں بیٹھے گا، تو اس وقت تورک کر کے بیٹھے گا، تو اس پر اس کے بعد جو ہے ثم یسلم، اور اس کے بعد سلام پھیر لے گا۔ وینحرف الامام الی المأمومین علی یمینہ وعلی شمالہ، اور امام جو ہے وہ پھیر دے گا معموم کی طرف، جو ہے وہ اپنا منہ کرے گا، علی یمینہ ہی دائیں جانب بھی، او علی شمالہ ہی یا بائیں جانب، یعنی ولا یطیل الامام الجلوس، اور امام جو ہے زیادہ لمبا نہیں بیٹھے گا، بعد السلام، سلام کے بعد، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی جب سلام پھیرے گا
تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد زیادہ دیر تک وہ قبلہ کی طرف نہیں رہے گا، بلکہ اس کے بعد فوراً بعد ہی جو ہے امام لوگوں کی طرف منہ پھیر دے گا، چاہے دائیں جانب دائیں طرف سے جو ہے اپنا منہ پھیرے گا لوگوں کی طرف، یا بائیں جانب اپنا منہ پھیرے گا لوگوں کی طرف، اور جو بائیں جانب ہے بائیں جانب زیادہ ثابت ہے، بائیں جانب اپنا منہ پھیرے گا لوگوں کی طرف، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا يجعل احدكم للشیطان شیئا من صلاته، آپ میں سے کوئی شخص شیطان کے لیے اپنی نماز میں سے کوئی حصہ نہ رکھے، یرا ان حقا علیہ ان لا ينصرف الا عن یمینہ، یعنی ایسا کہ وہ یہ دیکھتا ہے، اس کی رائے یہ ہوگی کہ اس پر یہ حق ہے کہ وہ صرف دائیں جانب پھیرے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَثِيرًا يَنصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ، کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دیکھا کہ وہ بائیں جانب سے لوگوں کی طرف پھیرتے تھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، نماز کے بعد سلام کے بعد بائیں جانب اپنے آپ کو لوگوں کی طرف پھیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سدی کہتے ہیں سألت انسا، میں نے انس کو سے پوچھا کیف انصرف اذا صلیت، جب میں نماز پڑھوں تو پھر میں کیسے جو ہے لوگوں کی طرف پھیروں، ان یمینی او ان یساری، کیا میں دائیں جانب لوگوں کی طرف پھیروں یا بائیں جانب لوگوں کی طرف پھیروں، ٹھیک ہے۔ تو قال، تو انہوں نے فرمایا، اما انا، رہا سوال میرا، فاکثر ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یسارہ، تو میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب لوگوں کی طرف پھیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دونوں چیزیں جائز ہیں، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، بلکہ زیادہ جو ہے بائیں جانب لوگوں کی طرف پھیرے گا ایک امام جب وہ نماز پڑھے گا، تو زیادہ دیر تک وہ قبلہ کی طرف نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو سنت ہے کہ ایک امام جو ہے نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف پھیرے گا، اپنے منہ کو لوگوں کی طرف پھیرے گا، اور زیادہ بائیں جانب پھیرے گا، اور کبھی جو ہے کبھی کبھار دائیں جانب بھی پھیرا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ دیر تک اپنا منہ جو ہے قبلہ کی طرف نہیں رکھے گا، تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، لم يقعد الا مقدار ما يقول، تو صرف وہ اتنا بیٹھتے تھے قبلہ کی طرف جتنی دیر تک وہ یہ کہہ پاتے، کیا کہہ پاتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو جب اتنا کہا اس کے بعد ہی وہ لوگوں کی طرف منہ کو پھیرتے تھے، یعنی زیادہ دیر تک قبلہ کی طرف امام کو نہیں رہنا ہے۔ اس کی روایت جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے، حدیث نمبر 1335، 1335۔ تو اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں ولا ينصرف المأموم قبله، اور معموم جو ہیں یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ اٹھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلام نہ پھیرے، سلام نہ پھیرے، تو یہاں پر انصراف سے مراد ہے سلام پھیرنا۔ قبلہ لقولہ، اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انی امامکم، میں آپ کا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع، تو رکوع میں میری سبقت نہ کرو، یعنی مجھ سے پہلے رکوع نہ کرو، ولا بالسجود، اور مجھ سے پہلے سجدہ بھی نہ کرو، ولا بالانصراف، اور مجھ سے پہلے سلام بھی نہ پھیرو، یعنی میرے سلام پھیرنے کے بعد ہی سلام پھیرو۔ تو فَإِن صَلَّى مَعَهُمْ نِسَاءٌ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یا امام کے ساتھ جو ہے عورتیں بھی نماز پڑھتی ہو، وہ پیچھے ہو، انصرف النساء، تو سب سے پہلے پھر عورتیں جو ہے نکلیں گی، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر انصراف سے مراد ہے انصرفہ، اٹھنا، نماز کے بعد نکلنا، تو عورتیں پہلے نکلے گی، وثبت الرجال قلیلا، اور مرد جو ہے وہ اپنی ہی جگہ پر رہیں گے، وہ نہیں اٹھیں گے، لئلا یدرکو، تاکہ وہ نہ پائیں، من انصرف منہن، جو عورتوں میں سے نکلی ہو ان کو نہ پائیں، یعنی عورتیں پہلے نکلنی چاہیے، پھر اس کے بعد جب عورتیں نکل جائیں گی اس کے بعد جو ہے مرد نکلیں گے۔
اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.